سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونستعين الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ومن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ایک وہ اعلان ہے یہ اللہ کی طرف سے، اس اعلان کی تفصیل میں اللہ نے پورے قرآن میں اس اعلان کی تفصیل فرمائی ہے کہ جو انسان ہے اس کی کامیابی صرف اور صرف اسی چیز پر ہے، کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی، جو اللہ نے حکم فرمائے اور ان کو کیسے بجا لائے، وہ کیسے بجا لائے، اللہ رسول حکم اللہ کا ہوگا اور طرز کرنے کی اس عمل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب یہ دو کام کر لے گا انسان تو فقط فاز عظیم، صرف یہی نہیں کہ وہ کامیاب ہوگا بلکہ بہت بڑی کامیابی ہے اس کی، بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کامیابی کے نقش جھلکیاں تو انسان اسی وقت دیکھنا شروع کر دیتا ہے جب موت آ جاتی ہے، موت سے ہی اس کو اپنی کامیابی کا پتہ لگ جاتا ہے کہ الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا ہوں اللہ کے فضل سے، کیوں اس دنیا سے نکل جاتا ہے، ختم، اب دوسرے دنیا میں جو کامیاب ہے تو اس کی پہلی سٹیج سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں دکھا دیتا ہے کہ تو یہ کتنا کامیاب ہے، تو باقی جتنے بھی سٹیجز ہیں، جو راستے ہیں، جو طریقے، جو مرحلے آتے ہیں انسان کی موت کے بعد، ہر مرحلے پہ الحمدللہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، سبحان اللہ، کامیاب جو انسان ہے پاس ہو چکا ہے، کوئی مرحلہ بھی ایسا نہیں آتا جو سخت سے سخت ترین مرحلہ ہے اس مرحلے کو آسانی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ بڑھتا نہ چلا جائے، حتیٰ کہ وہ کامیاب ہوتے ہوتے الحمدللہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، یہاں بھی وہ کامیابی ہے، فوزاً عظیمہ بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ نے فوزاً عظیمہ کہا ہے، کامیاب جا رہے، جنت مل گئی، محلات مل گئے، حوریں مل گئی، اللہ کے جو وعدے تھے اس کامیابی عطا ہو گئے، تو ابھی بڑی کامیابی رہے گی جس کو نصیب ہوگی اس وجہ سے کہ اس نے اطیع اللہ و اطیع رسول کو
دنیا میں قائم کیا. اب وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی دیدار الہی سے. جس وقت اللہ کے دیدار تک پہنچ جائے گا تو پھر ہوگا فقط فاز فوزا عظیما. وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہمیں؟ اطیع اللہ اطیع الرسول. یہ ہے دوستو، باقی کچھ سب ڈرامہ جو کچھ بھی ہے. اس راستے کو پانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لا تعداد راستے بنائے، لامحدود راستے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمارا انتظام کیا کہ بندے کو تکلیف نہ ہو، کسی نہ کسی راستے کو پکڑے اور اس کی کامیابی بھی چلا جائے. اور مقابل میں دو چیزیں طاقت اللہ نے رکھ دی، شیطان اور نفس، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے راستے کے اندر، جن انسان کو کامیاب نہیں ہوتی. ان کو بھی اللہ نے طاقت دے دی، سخت ترین طاقت دونوں کے پاس، نفس کے پاس بھی اور شیطان کے پاس بھی. اب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، کوئی راستہ پکڑ لیتا ہے، تو فوراً نفس اور شیطان اس پہ حملے کرنے شروع کر دیتے ہیں، دین بگاڑ دیتے ہیں. دین میں بہت سی چیزیں مخلوط کر دیتے ہیں، شامل کر دیتے ہیں. پیور دین نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے بالکل پیور دین پہ ہے. کسی کو کس طرف سے لگا دیا، کسی کو کچھ ڈال دیا دین کے اندر، کسی کے معاملات کچھ اور ڈال دیا، دھوکے میں رکھتے ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک چاہیے جو اللہ نے اعلان فرمایا ہے فی کافۃ سلما، کہ مکمل طور پہ جو ہوگا، بولے سبحان اللہ، مکمل. جاتے رسول ہے تو مکمل اطاعت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں کہ بھئی ایک جگہ کر لیے وہاں چھوڑ دیا پھر تھوڑا کر لیا، نہیں جی یہ تو یہ تھا، نہیں. فقط فاز فوزا عظیما جو اس وقت ہوگا کہ دونوں کام جو ہیں مکمل. اللہ نے کس چیز کو روکا ہے، حرام کا ہے، وہ یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی کیا ہے، جگہ ہے، کچھ نہیں، بس اللہ کا حکم آ گیا، کرنے کا آ گیا تو وہ کرنا، رکنے کا آ گیا تو وہاں رکنا ہے. اور یہی انسان کا جو ہے سب سے بڑا امتحان ہے، یہی امتحان ہے بس. ورنہ تو ایسا بہت آسان تھا کہ جو چاہے کر لے آدمی، کوئی چیز چھوڑ دے، کوئی سوال کوئی معاملہ کر لیے، کوئی نہیں کیا. گویا کہ مومن کی زندگی کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم ایک سرکل کے اندر ہی کامیاب ہو سکتے ہو. سرکل جو دائرہ وہ ہے کس کا ہے؟ اطیع اللہ رسول کا ہے. ایک پل کے برابر بھی آپ اس سے نکلے نہیں، کوئی کام بھی اپنی مرضی سے کیا نہیں، اس دائرے سے آدمی نکل جاتا ہے. نہیں، یہ ہے مسئلہ. تو اب ویسے آدمی کو شیطان نفس دھوکہ دیتا ہے، نہیں یار تم یہ تو کرتے ہو، کوئی بات نہیں، یہ کر لیے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں یہ تو کرتے ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بس یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ناکام انسان اپنے آپ کو ناکام سمجھے تاکہ وہ کامیابی کی طرف بھاگے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، مکمل اسلام نہیں آ رہا، مکمل اب دین نہیں آ رہا، یہ چیز تو ایسی تھی، میں نے ایسی کیوں کی، مزہ نہیں، پھر بھاگے اس کی طرف. تو یہ ایسے راستے بتائے اللہ تعالیٰ نے جس میں انسان کوئی راستہ پکڑے تو اس پہ چل سکتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہونے کے بعد جب لوگ پہنچ جائیں گے، جنتی پہنچ جائیں گے جنت میں، دوزخ میں پہنچ جائیں گے، تو اس وقت یہ ایک ماحول ہوگا جنت کے اندر، ایک عجیب کیفیت ہوگی جنتیوں کے لیے. حدیث کا مفہوم ایسے ہے کہ ایک ایسی جگہ ہوگی جنت میں جہاں سے بہت روشنی پھوٹ رہی ہوگی، بے انتہا، نارے آ رہے ہوں گے روشنی کی، لپٹیں آتی ہوں گی روشنی کی، اونچی کیسی جگہ ہوگی. تو جنتی بھی حیران ہوں گے، جھانک کے دیکھیں گے کون لوگ ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہوگا. وہاں پر ایک قوم ہوگی، ایک بولے سبحان اللہ، ایک قوم ہوگی، وہ جنت میں پہنچی ایک قوم ہوگی. اور ظاہر ہے جنت میں تو کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا جس نے اس فارمولوں پہ عمل نہیں کیا ہوا. من یطیع اللہ فرسولہ فقط فاز فوزا عظیما. وہ تو اللہ نے کہہ دیا کہ کامیابی تو اسی شخص کو ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اور کمپلیٹ کرے گا، بائی پارٹ نہیں.
کہ اس ملک میں کچھ اور ہو گئے، اس ملک میں کچھ ہو گئے، سعودی عرب میں تو کچھ ہو گئے، پاکستان کے تو کچھ اور ہو گئے، امریکہ کے تو کچھ اور ہو گئے. نہیں، اللہ کا قانون ہر کامیابی کے لیے چاہیے کہ جہاں بھی جا رہا ہے اس کے گلے میں ایک توق پڑا ہو اطیع اللہ و اطیع رسول کا، وہ نہ نکل پڑے. ایکسیکٹ اس کی زندگی جو ہے نہ ہو نبی پاک کی اطاعت کا، سنت پہ عمل کرنے کا، اور اللہ سبحانہ وتعالی احکامات کو ان کے مطابق کرنے کا. تو وہ بھی نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہے، اس کو نماز تو نہیں آپ کہیں گے. حج کر رہا ہوں لیکن حج سنت کے مطابق نہیں ہو تو حج نہیں ہوگا. ہر عبادت ایسی ہے جس میں ذرا ملاوٹ ہو گئی ختم. اللہ نے معیار رکھ دیا کہ وہ چیز عبادت اس وقت بنے گی جب وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابت پہ ہوگی. علماء کرام یہی کہتے ہیں، بزرگان دین یہی کہتے ہیں. تو وہ جو لوگ ہوں گے جنت اس مقام پر، وہ قوم جو ہوگی وہ ظاہر کامیاب تو ہوگی، اس نے اس مقصد کو پایا ہوگا، اس کے بغیر تو آ نہیں سکتا. تو اہل جنت دیکھیں گے کہ جب وہ جو قوم ہوگی اوپر سے، وہ اوپر سے جب جھانک کے کہیں گے ہم دیکھیں تو صحیح جنت والے کیسے لوگ ہیں، سبحان اللہ. اور جس وقت وہ اپنے دھرجوں سے نیچے کی طرف جھانکیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے چہروں سے ایسی روشنی پھوٹے گی، سبحان اللہ، ایسا نور نکلے گا کہ پورے جنتیوں کو، جتنے جنتی ہیں ان کو نور نور کر دے گا. یہ اللہ یہ کون لوگ ہیں. اور 70,000 دریچے ہوں گے جنت کے، جہاں سے نور کے فوارے اور چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، لوگوں تک جا رہے ہوں گے. جنتی کہیں گے بھائی بڑے بڑے اعمال والے لوگ الحمدللہ جنہوں نے اس مقصد کو پایا ہوگا. یہ تو عجیب غریب قوم ہے. یہ تو اللہ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا تو صحیح ہے کون، ہم بھی تو جا کے دیکھیں لوگوں کو جنت کے آخر ہیں کون، یہ بھی کیسے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. تو پھر وہ اللہ کے حکم سے ان جنتوں کی طرف روانہ ہوں گے اس مقام پر دیکھنے کے لیے کیا چیز ہے. آخر کون سا عمل تھا؟ میں نے بتایا نا، لا تعداد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طریقے دی ہیں جس کے ذریعے سے اس کامیابی کو حاصل انسان کر سکتا ہے. تو تجسس یہ ہوگا کہ ان کو یہ کامیابی جو ملی اتنی اونچی، انہوں نے کون سا طریقہ اختیار کیا، کیا چیز تھی ان کے پاس. جب وہ وہاں پہنچیں گے الحمدللہ، تو پہنچنے کے بعد اللہ اکبر، اور جو چیز ہوگی جس کی تجسس میں وہاں پہنچے ہوں گے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جتنے بھی لوگ وہاں جنتی ہوں گے اوپر جن کے چہروں سے نور پھوٹ رہا ہوگا، ان کی پیشانیوں پہ وجہ لکھی ہوگی. سبحان اللہ، مثبت کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کی پیشانیوں پر، اور اسی جگہ سے وہ نور پھوٹ رہا ہوگا، سارے جنت میں جا رہا ہوگا، اور لکھی ہوگی عبارت ان کی پیشانیوں پر. اور وہ عبارت کیا ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری وجہ سے میرے کسی پیارے بندے سے محبت کی تھی. سبحان اللہ. تو گویا ان لوگوں نے یہ راستہ پکڑا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے سے اللہ کی خاطر، یہ بہت بڑا فکر ہے، اللہ کی خاطر یاد رکھیں. جہاں اللہ کی خاطر ہوگا اور دنیا کو تعلق نہیں ہوگا، ظاہر دنیا تو چھوڑنی ہے، تبھی تو اللہ ملتا ہے انسان. اللہ کی خاطر انہوں نے کسی اللہ والے سے محبت کی ہوگی، اللہ کے پیارے سے، اللہ کے بندے سے محبت کی ہوگی، کہ اللہ نے ان کے دل میں محبت پیدا کر دی ہوگی. تو انہوں نے اس طریقے کے ساتھ اطیع اللہ و اطیع رسول کی منزل کو طے کیا محبت کے ذریعے سے. میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے انسان کو کہ کسی اللہ کے نیک بندے سے، اللہ کے بندے سے انسان کو محبت ہو جائے. اور جو اللہ کی خاطر محبت ہوگی، سبحان اللہ، وہ تو بڑی عجیب و غریب ہوگی پھر. کیونکہ اس محبت سے کیا ہوگا، کیسے منزل انسان حاصل کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس محبت میں اتنی بڑی برکت رکھی ہے، اتنا بڑا فضل و کرم رکھا ہے کہ جب بندہ کسی ایسے بندے سے محبت شروع کر دیتا ہے، ظاہر ہے وہ تو اتنا بلند نہیں ہوتا، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ. تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تمام کیفیات اطیع اللہ اطیع رسول کی اس بندے کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے.
منعکس ہونا شروع ہو جاتی ہے اس انسان پر. اور الحمدللہ اینڈ یہی ہوتا ہے اس انسان کا جو کسی بندے سے محبت کرتا ہے، صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے استقامت کے ساتھ، الحمدللہ اس کی باتوں کو سنتا ہے، تو پھر اللہ کا فضل سے اس میں اطیع اللہ و رسول کی تمام باتیں آتی ہیں، گناہ چھوٹ جاتے ہیں، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے جو اللہ کا پیارا بندہ ہوگا تو اس میں صفات تو ہوں گی نا، نماز بھی پڑھتا ہوگا، جھوٹ بھی نہیں بولتا ہوگا، غیبت بھی نہیں کرتا ہوگا، فراڈ بھی نہیں کرتا ہوگا، سنت پہ بھی عمل کرتا ہوگا، تبھی تو اللہ کا پیارا بندہ بنا. اللہ کیوں کہے گا اس کو پیارا بندہ؟ کہ خراب بندے کو بندہ خراب تو اللہ پاک نہیں نہ کہہ سکتا میرا بندہ ہے. تو جب اس میں یہ ساری صفات ہوں گی اور انسان اس میں جا کر بیٹھنا شروع ہو جائے گا، اس کے نزدیک لگنا شروع ہو جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس محبت کے صدقے سے اس بندے کو بھی سمجھ کرنا شروع کر دیتا ہے. حضرت مجدد ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی بہت ہی بڑی شخصیت ہیں، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے سربراہ ہیں پورے ہندوستان میں، بلکہ پوری دنیا میں مجددیہ سلسلہ آپ کی. اتنے بڑے انسان تھے کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کسی مجاہدے پر تھے اپنی جماعت کے ساتھ، تو تقریب میں تھے یا کسی جنگل میں تھے، کسی مقام پر تھے، تو رات کے وقت انہوں نے دیکھا کہ پوری وہ جگہ تھی جو نورا نور ہو گئی، وہ سارا روشن ہو گئی جگہ. اللہ پاک نے ان پہ یہ عقدہ کھولا. تو جب ان کے ساتھیوں نے پوچھا ان سے، نے کہا حضرت یہ کیا چیز تھی، کیسے ہوا یہ معاملہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز مجھ پہ عطا کی ہے، مجھ پہ ظاہر کی ہے کہ آج سے 450 سال بعد میرے ایک شخص آئے گا اس دنیا کے اندر، اور اس وقت ساری دنیا کفر کی طرف بھاگ رہی ہوگی، بدعتیں ضلالتیں سب دین ختم ہو رہا ہوگا، بالکل ختم. 450 بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو میں پیدا کروں گا، جب وہ آئے گا تو پوری دنیا میں اس کا شریعت کو احیا کرے گا، زندہ کر دے گا. تو وہ شخص کون ہوں گے؟ حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ کے بارے میں بشارت تھی. تو فرمایا یہ میرا خرقہ ہے، یہ اپنے اولاد سے کہا کہ رکھو اور یہ پہنچاتے رہو، جب وہ آئے تو شیخ خرقہ اس کو دے دینا، قادری سلسلہ. تو یہ پہنچا حضرت شیخ کو دیا گیا ہے. وہ اس زمانے میں پھر آئے، وہ زمانہ ویسی تھا، عقل بادشاہ نے تماشا مچایا تھا پوری دنیا کے اندر. تو الحمدللہ انہوں نے کھڑے ہو گئے اس میں. تو جو سزا ان کو دی گئی، گوالیار کے قید خانے میں بند کر دیا گیا، 3 سال بند رہے. تو یہ تو آج کل کی جیلوں تھیں، وہ بھی سخت بادشاہ کی جیل تھی، مصیبتیں پریشانی سب کچھ اٹھائی. 3 سال کے بعد معاملہ پلٹا اور بادشاہ پہ پتہ چل گیا کہ بھئی تو معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ الٹا ہے. گرفت ہوئی اس کی کسی واقعہ لمبائی ہے. پھر وہ خود گیا معافی مانگنے کے لیے جیل میں حضرت کے پاس، اور اس نے رہائی کے لیے کہا کہ حضرت معافی مانگی، توبہ کی، اور کہا کہ آپ واپس آئیں، تشریف لیں، مجھ سے غلطی ہوئی بہت بڑی. تو جب وہ رہائی دی تو انہوں نے کہا میری شرطیں ہیں کچھ، اس کے بغیر میں نہیں جاؤں گا. کیا؟ تو 11 یا 12 شرطیں انہوں نے دی. ان سے ایک شرط بھی دی، بڑی عجیب شرط تھی. کیا؟ کہ میرے ساتھ اولیاء اللہ کی ایک بڑی جماعت ہے یہاں پر، قید خانہ تھا چوروں کا، بدماشوں کا، ڈاکوؤں کا، وہاں اولیاء اللہ کہاں آ گئے؟ کہتے بہت کثیر جماعت ہے، ہزاروں کے حساب سے میرے ساتھ اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی سب میرے ساتھ نکلیں گے تب میں نکل سکتا ہوں. نہیں. بادشاہ بڑا حیران ہو کہ اس سے کہا پہ اولیاء اللہ، اولیاء کے بعد کہتا ٹھیک ہے جی آپ لے جائیں، آپ نے ساتھ نکالے. جب وہ نکلے وہی قیدی جو آپ کے ساتھ تھے، الحمدللہ اتنے بڑے بڑے ڈاکو جو تھے، وہ بڑے درجے کے مقام کے اولیاء اللہ بن کے نکل رہے تھے. چہرے بدلے، رنگ بدلے، اور اتنے بڑے بڑے مقامات پہ گئے ہوں.
حضرت کے خلیفہ اور بنے ہیں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی تحریک کے مداح. میرے بھائیوں زمانہ کچھ ایسے ہی ہے الحمدللہ. ہم سے مجاہدے تو ہوتے ہیں، اسی بات یہ ہے. کمزور آدمی ہے، فتنوں کا زمانہ ہے. ہم ٹوٹے پھوٹے دین پہ اکتفا کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون تو وہی ہے جو قانون بنا ہے. زندگی اور کامیابی تو ہماری اسی حالت میں ہے جب ہم مکمل طور پر حرام سے بچیں گے، نبی کی اتباع کریں گے، برائیوں سے بچیں گے. چاہے وہ تو اللہ نے جہاں قسمت ہماری رکھی ہے، یہاں رکھ لیں، پاکستان رکھ لیں، ہر جگہ ایک ہی ہے. آپ برائی دیکھیں گے تو برائی ہر جگہ موجود ہے. کسی ملک میں چلے جائیں بالکل سٹینڈرڈ وہی ہے، تھوڑا سا رخ بدل جاتا ہے، وہ تو بڑا گندا ملک ہے. اچھائی کرنا چاہے گا تو اللہ اچھائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس ملک میں ہمارے جوان بچے بیٹھے ہیں، مسجدوں میں نہیں بیٹھے، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے، برائیوں سے نکلے لوگ بنتے نہیں بنتے، زندگی شراب خانوں سے نکل کے یہی بنتی نہیں بنتی لوگوں کی. یہ بھی تو ایک ملک ہے سر. اور ایسے آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں، میں آپ کو پاکستان میں دکھا دیتا ہوں، ہزاروں جوان لوگ رات کے وقت شراب خانوں میں گھسے ہوں گے، برائیوں میں گھسے ہوں گے. یہ ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو انسان کی قسمت میں لکھا ہے جہاں بھی چلا جائے، لیکن انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنے مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی نہیں ہے ہماری، زندگی تو یہی ہے. فقط فاز فوزن عظیما، موت کسی وقت بھی پکڑ سکتی ہے. تو بھائی کچھ بھی نہ ہو تو اللہ سے ایک ہی دعا کرتے رہے. ایک بستی میں ایک بزرگ تھے، وہ عجیب دعا کرتے تھے، جیسا ہم کرتے ہیں نا، بارش نہ ہو نا کبھی تو دعا کرتے ہیں اللہ بارش دے، ہماری فصلیں ختم ہو رہی ہیں، اللہ بارش دے، تو ہمارے مویشی پیاس سے مر رہے ہیں، اللہ بارش دے، کچھ رحمت ڈالا، ہماری فصلیں ہو جائیں. ظاہر ہے لوگ دعا کرتے ہیں اس طرح کی. تو ان کی دعا بڑی عجیب تھی. خوشحال بستی سب کچھ. تو کہتے یا اللہ اس بستی پہ تو ایک کرم فرما. رات کے وقت کی دعا کرتے تھے کہ کوئی اپنا اللہ والا بھیج دے یہاں پر کہ تیری رحمت کی بارش شروع ہو جائے. ہم ان بارشوں کی دعا کرتے ہیں میرے مولا، میں تو اس سے اس کی دعا کرتا ہوں کہ کسی اللہ والے کے قدم تو اس بستی پہ ڈال دے. مجھے معلوم ہے کہ اس کا قدم پڑ گئے تو الحمدللہ تیری رحمتوں کی بارش آنا شروع ہو جائے گی. کیا چیز دعائیں دیکھیں آپ. تو کیا ہم یہ دعا بھی نہیں کر سکتے یار؟ کیا اتنا بھی ہم سٹیپ اٹھا نہیں سکتے؟ ہم چلے بہت کمزور ہیں، تہجد گزار ہم نہیں ہو سکتے، بڑے بڑے تلاوتیں ہم نہیں کر سکتے، علم ہم نہیں سیکھ سکتے، حالانکہ سب دروازے کھولے ہیں. لیکن اتنا بھی انسان کوشش کر لے، اتنا بھی ہل جائے انسان کہ نہ گناہوں چھوڑنے کی کوشش کرے. لیکن پازیٹیو دعا تو ایک مانگ لے آدمی، اس میں کیا مشکل ہے؟ مجھے بتائیں. کوئی مشکل نہیں، بالکل نہیں ہے کہ ایک انسان دعا مانگے. اور ایسی دعائیں اللہ اکبر، وہ دعا جو جس دعا میں اللہ کو مانگ رہے ہیں، سبحان کسی چیز ہے آپ اللہ کو مانگ رہے ہیں تو اس دعا کو اللہ قبول نہیں کرے، جی تو ناممکن بات ہے، بہت مشکل بات ہے، بالکل ہو نہیں سکتا. میں کئی واقعات آپ کو اپنی پرسنل زندگی میں بتا سکتا ہوں. الحمدللہ میں نے ان حضرات کو دیکھا کہ جو یہ دعا مانگ رہے ہیں مسجد میں، اور اللہ پاک نے وہی ان کا کام بنا دیا. زندگی میں نے دیکھا لاکھوں برائے میں اٹھے ہوئے بھرے ہوئے شخص، لیکن کہتے تھے ہم نہیں چھوڑ سکتے. یا اللہ چرس پیتا ہوں، یا اللہ گناہ کرتا ہوں، یا لڑکیوں کے پیچھے پھرتا ہوں، یا اللہ فلاں گناہ ہوتا ہے، راتوں کو کے میں فلاں گندی چیزیں دیکھتا ہوں. یہ ماحول جو ہے آج کا، تو کم از کم گناہوں کے ساتھ آدمی صرف یہی دعا مانگ لے کہ اللہ پاک تو کرم فرما، کوئی اپنا دوست دکھا تاکہ میں اس سے ایک اسلامی دعا کر لوں اور میرے دل میں تو اس کی محبت ڈال دیں. صرف دعا مانگ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تلاش کریں کچھ کریں. اس دعا کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دعا مانگنا ہمارا کام ہے اور پیدا کر دینا اللہ کا کام ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنی بھی کوشش نہیں کرتے. موت کا خوف تو ہے ہی نہیں، آخرت کا غم تو ہے ہی نہیں. گناہ کرتے ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہمارا حال کیا ہو. کتنی بڑی آیت ہے کہ ایک ذرے کے برابر نیکی بھی دیکھی جائے گی اور ایک ذرے کے برابر برائی بھی دیکھی جائے گی. مجھے ذرے کی کوئی حیثیت ہے تو اللہ پاک نے اس کی مثال کیوں دی برائی کے ساتھ؟ ہم تو ایسی چھوٹی جی گل ہے نال کی ہوتا ہے جی اے نہ کہ فروغ پڑھنا، چھوٹے جھوٹ بول رہے ہیں نا جی. بعد میں نماز تو پڑھ لیتی سی بات ہو گئی. یہ دھوکے ہیں شیطان کی، جو دو طاقتیں ہمیں برباد کر رہی ہیں، وہ دو طاقتیں ہیں.
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ذرے کے برابر بھی برائی جو ہوگی وہ بھی دیکھی جائے گی، اور ایک ذرے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی دیکھی جائے گی۔ ہم کتنے بڑے بڑے اعمال ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں جس کے اللہ پاک نے زمین آسمان کے برابر ثواب دیے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ کم ثواب ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد صرف 20 منٹ بیٹھ کے اللہ کہتے ہیں انتظام میں کروں گا، بولے سبحان اللہ، انتظام بھی تیرا نہیں ہوگا، کھانے کا انتظام میں کروں گا، خوان میں بچھاؤں گا، 20 منٹ اس دسترخوان پہ بیٹھ کر اس جماعت کے ساتھ بیٹھ کے تو ذکر کر اللہ کا، ذکر کر۔ اب اس کے انعامات میں آپ کو سارے تو بتا ہی نہیں سکتا کہ کتنے انعامات ہیں اس کے، اتنی دیر کی وہاں، جبکہ اللہ کا سٹینڈرڈ ذرے کے برابر نیکی کا معاملہ ہے وہاں۔ تو فجر کی نماز پڑھ، فرض ہے، پڑھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھ، اگر کوئی جماعت اللہ کے ذکر میں ہے اس کے ساتھ بیٹھ جا، بیٹھنے کے بعد اللہ اٹھ، اللہ کی شکرانے میں 2 نفل پڑھ، تو ابھی نکلے گا نہیں تو ایک حج عمرے کا ثواب تجھے دے دوں گا میں، اور اس کے علاوہ جو فضائل میں تو اللہ نے بیان کرائے نہیں کرتے۔ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے اللہ پاک ہمیں ساری صبح سے لے کے شام تک ہمارے سامنے راستے کھولتے ہیں نیکیوں کے، ہم نہیں کرتے۔ تو جتنی چاہے جمع کر لیں، اور ایک محدود وقت ہے، واللہ ہی بہت محدود وقت ہے۔ یہ دیکھیں ہم آئے اندر آئے، اس وقت کون سا ٹائم تھا؟ مغرب کا ٹائم تھا نا، ختم ہونے والا ہے۔ اب وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا اس تھوڑے سے وقت کے اندر جس نے نیکیوں کے انبار لگا لی ہوں گے، اور اسی نیکی کے وقت میں کتنے لوگوں نے ضائع کر اور کی حالتیں رہی۔ اچھا وہ کئی آج کل کی بن رہے ہیں یار، کمدہ کی ہو رہے ہیں، اسی وقت کے اندر ابھی بہت سے لوگ جو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہوں گے، کتنے خوش نصیب ہوں گے جو پلٹ کے واپس آئے ہوں گے، دیکھیں اس جماعت میں کیا اور کیا معاملہ ہوا کہ اس جماعت میں بیٹھ کے، مقصد تو میں تو آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے زیادہ جانتے ہیں، ہمیں تو یہ تھا کہ مسجد میں ذکر ہوگا، بیٹھیں گے، میں نہ سلام ہوئی نہ دعائی کسی نہ ہوگی، نہ جانتا ہوں، نہ میں تو نام ہی نہیں جانتا آپ کو بہت سے لوگوں، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ ہمیں ایک جگہ بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد ذکر کرا دیا، ذکر کرانے کے بعد اٹھیں گے نہیں، پیچھے سے ہمارے مہریں لگ جائیں گی کہ میں نے تمہیں بخش دیا۔ کہاں بخشے گئے؟ ایک کافر ملک میں بخشے گئے، ایسے ملک میں جہاں لوگ کہتے ہیں وہ تو بڑا گندا ملک ہے یا تو بڑی گندی چیزیں ہیں، وہاں بخشش ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے تو اتنے راستے کھولے ہوئے ہمارے کہ تعجب نہیں، ہمیں تو ایمان والوں کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم جہنم میں بھی جا سکتے ہیں، اتنی نیکی ہماری ہے۔ تو بھائی کوئی وقت ضائع نہ کرے آدمی۔ تو اگر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں تو یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے دل میں اپنی کسی پیارے بندے کی محبت پیدا کر دے، اور شیطان پیدا ہونے نہیں دے گا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی اندر کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے نا تو تھوڑے سے لمحات میں اس کے وسوسے پیدا شروع کر دیتا ہے کہ جی خیالات آ رہے ہیں آپ کے خلاف بڑے سخت ہیں، ہم یا اس کے ہر بات میں نیگیٹو چیزیں پیدا کرے گا، یہ تو یار بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، اور ایسی شک پیدا کرے گا وہ طاقت بھی نہیں کرے گا اس سے جا کے پوچھ لے اور اس کو بکا دے گا۔ دیکھیں کمال راستہ بند کرتا ہے شیطان۔ تو بھائی میرے یہ تو اتنا آسان راستہ ہے کہ ہمیں محبت چاہیے کسی کی، بس قصہ ختم۔ اور جب دیکھیں کسی اللہ والے سے آپ محبت کریں گے، یہ تو بے لوث محبت ہے، شرط لگا دی اللہ پاک نے، اس میں یہ نہیں کہ آپ اتنا پیسہ دیں، اتنا چندہ دیں، اتنا اس کو جناب اللہ اس کی جیب میں ڈالیں، اس کا فلاں 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 ٹیکس تو ہر جگہ چلتا ہے نا، اس کو راضی کریں، اس کو فلاں کریں، اس کو تو یہ کر دو، پیسے دے دو، فلاں دے دو، مکان دے دو، دکان دے دو، کاروبار دے دو، یا ہزاروں چیزیں ایسی ہیں، کوئی چیز بھی انسان نہیں چلتا۔ تو وہاں شرط یہ ہے کہ تیری محبت کا وہاں معیار صرف ایک ہوگا، اور وہ کیا؟ اونچا بولے اللہ۔ اور جہاں معیار اللہ ہوگا وہاں سوائے اللہ کے ذکر کے ہوگا ہی کچھ نہیں، ہوگا ہی نہیں کچھ۔ جب بھی بیٹھو گے ذکر ہی ہوگا، ذکر ہی ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ جو ہے وہاں تو کوئی لینا نہ کوئی چیک کرتا ہے، نہ چندہ آتا ہے، نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، نہ کوئی کسی چیز کے چندے نہیں چلتے ہیں، یہاں تو کوئی رکاوٹ ہے۔ سیدھے گئے الحمدللہ بیٹھے، اور اللہ کی محبت کی خاطر کسی بندے پہ بیٹھے، اور محبت اس پہ محبت بڑھاتا ہے اللہ پاک، کیونکہ جب محبت بڑھتی ہے اس شخص سے
تو الحمدللہ ہر چیز اس کی قبول کرتا ہے، ہر چیز خوشی سے قبول کرتا ہے. وہ صرف ایک دفعہ کہے گا آپ سے یار نماز تو پڑھے گا، بس محبت ہی نا. جب محبت کا آرڈر چلتا ہے تو الحمدللہ آدمی کہتا ہے میں جی پڑھوں گا انشاءاللہ. کیوں نہیں پڑھوں گا؟ نمازی ہو جاتے ہیں. یا داڑھی تے رکھنا اس طرح میں تو خیر تے میں رکھوں گا جی انشاءاللہ. اب 10,000 تقریر سناتے ہیں وہ ادھر سے تو بھاگ جائے گا، بلکہ وہ مولوی صاحب آ گیا نس مولوی تھے کہ بھاگ جاتے ہیں کہ اب یہ کہے گا جا تو نماز پڑھ پلا کر. جہاں محبت کا جال پڑ گیا مان ہی جائے گا، اس کے قریب ہو جائے گا. اور یہ محبت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے اللہ تک پہنچنے کا کہ اللہ تعالیٰ خود اس طریقے کو بے انتہا محبوب کرتے ہیں. اتنا محبوب کرتے ہیں کہ آپ آخرت میں یہ درجہ دکھا دیا کہ جو اطیع اللہ اور اطیع رسول کو جس نے اس طریقے سے پایا، میرے کسی محبوب سے محبت کے طریقے سے پایا، ان لوگوں کا مقام اتنا بلند ہوگا. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے دوستی کہ اللہ پاک ہمیں اچھے نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، اس کی قدر بھی نصیب فرمائے. اس میں وسوسے ہیں، چکر ہیں، فضول باتیں ہوں، لیکن بس کیونکہ ہائی کے تعلق نہیں، جب تک وہ ہائی کی دنیا کی بات کو کر ہی نہیں رہا آپ سے، ہائی نہیں لینا دینا نہ کچھ آپ کو، اور ایک ذکر کا معاملہ ہے. تو باقی اس چیز سے ہی نہیں گھبرانا چاہیے آدمی کو. کیا میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں تو بہت سیاہ گار ہوں، میں کس طرح سے جیوں گا؟ سبحان اللہ، ہو سکتا نہیں. میں کہتا ہوں ہو سکتا نہیں کہ اللہ کے اس فارمولے کے مطابق انسان کو اللہ کو پانا چاہے، اپنی منزل کو پانا چاہے اطیع اللہ اور رسول کی، اور اس راستے کو پکڑے. یہ ہو سکتا نہیں، میں کہتا ہوں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ اس دنیا سے ناکام جائے. ہو نہیں سکتا، اللہ کا وعدہ ہے. انشاءاللہ وہ کامیاب جائے گا، اس دنیا سے کامیاب جائے گا، کامیابی کے ساتھ جائے گا. تو بھائی پہلی دعا اللہ سے دعا کریں گے اللہ پاک کو نیک انسان کی محبت تمہارے سینے میں ڈال، پھر اس میں بھی استقامت اختیار کرے آدمی، اس محبت کو بڑھائے گھٹائے نہ. انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. شیطان تو بہت معمولی چیز ہے، نفس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تھوڑا قدم بڑھا لیں تو انشاءاللہ بڑی سی بڑی بھی عادتیں ختم ہو جاتی ہیں، بڑی سی بڑی عادتیں ختم ہو جاتی ہیں. نفرت ہو جاتی ہے آدمی، نفرت خود ہی ہو جاتی ہے کہ دل ہی نہیں کرتا اس کا. یار اتنے گھنٹے بیٹھ کے دیکھتے تھے تصویریں وہ فلاں، الحمدللہ بس وہ تو محبت کنورٹ ہوئی نہیں، محبت ختم ہو جاتا. بس محبت بڑھا لے آدمی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.